اس چینل کی تمام ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے. ان پر چلنے والے اشتہارات کو سکپ نہ کریں. اس چینل کی آمدن کا 80% حصہ مستحق لوگوں کی امداد میں صرف کیا جائے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. آپ کا دیکھا ہر منٹ، آپ کا دیا ہر ویو قیمتی ہے، کیونکہ آپ کا صرف کیا یہ وقت کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے. شکریہ. میرا نام غلام سجاد ہے. میں جیلم کا رہنے والا محلہ اسلامیہ اسکول سے میرا تعلق ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں سر پھیری وغیرہ کا کام کرتا ہوں. ریڈی کے اوپر کچھ ملیاری کا سامان رکھا ہوا ہے میں نے، کیچر وغیرہ، پونیاں شونیاں، اور اس کے علاوہ کوئی ساکس وغیرہ بچوں کی، یعنی چھوٹی موٹی جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سیل کرتا ہوں ڈور ٹو ڈور. تھوڑا سا سامان رکھ کے بس اپنا گھر کا سلسلہ چلا رہا ہوں. تو والد صاحب میرے بھی سارے مزدوری وغیرہ کرتے تھے، یعنی کہ ایک دکان میں سیل مین تھے کریانے کی دکان پر. پھر وہاں سے بڑی مشکل سے یعنی کہ گھر کا جو سلسلہ نظام چلتا تھا سسٹم. اس کے بعد پھر گھر کا کرائے پہ گھر تھا ہمارا. پھر میں نے جب یعنی کہ گھر کے حالات دیکھے، پھر مجھے مجبوراً یعنی کہ پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی. پھر میں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کا تو جتنا بھی جو بھی ہو سکے ان کا ساتھ دوں. اس کے علاوہ میں پھر پرائیویٹ ان کے دفتر میں کام کرتا رہا ہوں. پہلے ایک آفس میں کام کرتا تھا NGI میں. پھر وہاں سے پھر میں تقریباً 4-5 سال پہلے 6-7 سال پہلے وہاں سے دفتر ان کا آفس بند ہو گیا. پھر میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اچانک. پھر ان کو برین ہیمریج ہوگا، ان کی ڈیتھ ہوگی 2011 میں. اس کے بعد پھر میں 3-4 سال 5 سال یعنی کبھی کسی رشتہ دار کے گھر، کبھی کدھر، یعنی کہ بڑے سر بہت زیادہ پریشان کن یعنی کہ حالات میں زندگی میں نے اپنی یعنی میں جو پچھلی زندگی وہ گزاری ہے. اکیلا تھا، کوئی ساتھ کوئی سکا بہن بھائی نہیں تھا. رشتہ دار تھے میرے بہت اچھے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا یعنی کہ اس وقت اس مشکل حالات میں. یعنی کہ شادی میں جو یعنی کہ شادی سے پہلے میں یعنی اکیلا تھا. والد صاحب میری یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر میں نے یعنی کہ میرے رشتہ داروں نے مل ملا کے میری یعنی کہ شادی وغیرہ کی. پہلے میں شادی بھی اسی وجہ سے نہیں سر کرتا تھا کہ یعنی کہ میں سسٹم نہیں گھر کا چلا سکوں گا، کیونکہ اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کوئی مستقل کہ جو میں یعنی کہ شادی کے اخراجات جو میں یعنی کہ سنبھال. مگر پھر میں نے یعنی کہ یہ ریڈی والا پھر میں نے سلسلہ شروع کیا. پھر پرائیویٹ جو ہے سر وہ نوکریوں میں اتنا یعنی کہ نہیں ہے گزارا، تنہائی اتنی نہیں ہے کہ میں گھر کا نظام سلسلہ گھر کا کرایہ دوں یا کھانا یعنی کہ بچوں کو کھلاؤں، بیوی کو کھلاؤں، کیا کروں. جب میری ہوئی تھی تب بھی اس وقت بھی میں اسی کمپنی میں کام کرتا تھا NGI میں، مگر وہ میں میرپور جاتا تھا. پھر اس وقت اس یعنی کہ زمانے میں 2000 کرایہ تھا میرے گھر کا. پھر تقریباً 7,000 میری سیلری تھی. 2000 میرا کرایہ لگ جاتا تھا یعنی کہ مہینے کا میرپور کا آنے جانے کا. تو پھر وہ میری مسز نے کہا کہ اس طرح تو میں بھوکی مر جاؤں گے، ہم اس طرح تو نہیں چلے گا ہمارا نظام، آپ ایسا کریں نوکری چھوڑ. ابھی سر ابھی بھی یعنی کہ شادی کے بعد حالات جو تھے وہ میں نے تو یعنی سوچا تھا کہ جو بہتر ہو جائیں گے شاید، مگر نہیں ہو سکے. کیا میں بتاؤں، بہت پریشان ہوں یعنی کہ نہیں. اب تو شادی کے بعد پھر بچے وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ بھی میرے سر 2 بیٹے ایک بیٹی ہے پڑھتے ہیں. پھر وہ سر آپ کو میں بتا رہا تھا شادی کے بعد پھر یہ جو حالات شروع ہوئے. پھر انچانے کے تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے یہ کوئی ایک دم سے میری بیوی بیمار ہو گئی اور اس کو تقریباً 1 مہینہ پورا بلیڈنگ ہوتی رہی. میں نے اتنا غور نہیں کیا، نہ اس نے مجھے بتایا. پہلے تو اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ صرف یعنی کہ میرے میاں پریشان ہوں گے، کہاں سے وہ علاج کرائیں گے، کس طرح وہ لے کے جائیں گے مجھے. یعنی کہ جو انہوں نے مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے اس نے نہیں بتایا. وہ پھر سارے تقریباً پھر اس کو جب وہ بہت زیادہ اس کو پریشان مسئلہ تکلیف ہوئی تو پھر میں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے.
وہ بھی میری بہن ہے، میری تقریباً ماؤں کی جگہ پر ہے. انہوں نے کہا کہ تم کس بات سے تم کیوں نہیں ٹیسٹ کروا رہے؟ میں نے کہا میری باجی میں کہاں سے ٹیسٹ کراؤں، میں ٹیسٹ کہاں سے کرواؤں، گھر کا خرچہ چلاؤں یا ٹیسٹ کراؤں یا کرایہ دوں. پھر انہوں نے کہا چلو میں ٹیسٹ کروا دیتی ہوں، ایک دفعہ پتہ تو چلے نا اس بیچارے کو مسئلہ کیا. پھر انہوں نے میری مدد کی اور انہوں نے پھر جا کے واسا گل سے یہ جو ہمارے جیلم شہر میں وہاں سے ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا جی یہ تو کافی زیادہ مسئلہ پشیدہ ہے، آپ اس کو نا ایک دفعہ ہاسپٹل چیک کروا لیں، سول ہاسپٹل جو مسانے کا ڈاکٹر گردے مسانے کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ میں نے تو آپ کو بتا دیا یہ مسئلہ ہے ان کو. اگر ان کو زیادہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا آپریشن کروا دیں، ورنہ یہ کینسر ہو سکتا ہے. سر پھر میں اس کو لے کے سول ہاسپٹل میں گیا، وہاں پہ بھی ان کو چیک وغیرہ کروایا. انہوں نے کہا ان کو آپ فوری طور پر پنڈی لے جائیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس پرائیویٹ ہیں ہمارے پاس، مگر آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ میری فیس بہت زیادہ ہے اور اس کا خرچات بھی بہت زیادہ ہے. بس اس وجہ سے پھر بہت زیادہ یعنی کہ پریشانی میں. اب گھر کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اب وہ اتنا افورڈ اتنی ویک ہو چکی ہے وہ سر کہ وہ گھر کا کام نہیں کر سکتے. اب پھر میں سر پنڈی لے کے گیا ان کو. پنڈی تقریباً انہوں نے سی ٹی اسکین وغیرہ کیا، سارا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا جی ان کو تو تقریباً ہمارے پاس ابھی بیڈ نہیں ہے، یعنی کہ خالی نہیں ہے، 1 سال لگے گا تقریباً ان کو. 1 سال کے بعد پر آپ ان کو لے آئیے. انہوں نے میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی مگر ان سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر چھوڑ دیا میں. سر کیا کروں، پرائیویٹ پتہ کیا ڈاکٹروں کے پاس سے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ خرچہ ہے، تقریباً 70 لاکھ 1.5 لاکھ کے تو ٹیسٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یعنی کہ ان کا علاج ہوگا، علاج اس کا بہت زیادہ مہنگا. پھر میں نے اللہ کی سپرد کر دی ہر چیز. پھر وہاں سے میں پھر واپس لے آیا. پھر میں نے اور کافی بندوں سے بھی بات کی مگر کوئی نہیں، میری کسی نے مدد نہیں کی. بہت زیادہ میں نے یعنی کہ آگے پیچھے بہت میں نے ہاتھ پاؤں پھیلائے. شاید میرے یہ گھر کی جو مین یہ پریشانی ہے یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر بیوی سر ماں تندرست ہو تو انسان کا گھر کا جو نظام ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ پھر بندہ آپس میں سروائیور کر لیتا ہے. مگر کہ بیوی جو ذہنی طور پہ بھی نہیں صحیح اور جسمانی طور پہ بھی نہیں صحیح، تو وہ پھر سر اس کے لیے اب حالات اس طرح کے ہیں کہ اب جب اس کی میں حالت دیکھتا ہوں سر تو میں اندر خود بھی یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہوں. اب پھر اگلے دن پچھلے دنوں میں یعنی تقریباً یہ سر ہو گیا ہے تقریباً میرا 3-4 مہینے پہلے میں سسرال لے کے گیا تھا اس کو. پھر وہاں پر میرے جو بردر ان لا ان سے میں نے بولا تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ وغیرہ کروایا. تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ لاہور لے جائیں جتنا جلدی ہو. آپ بہت زیادہ آپ نے لیٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ ان کو لے جائیں، ان کو کسی کو بڑے ہاسپٹل میں سر چیک کروائیں. یہ تو ان کو کینسر تو ان کو پھیل چکا ہے، پھیل گیا تقریباً کافی زیادہ. سر اب اتنے نہیں ہے میرے پاس سر، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اس کو کہیں لاہور لے کے جا سکوں یا اسلام آباد یا کسی بھی ہاسپٹل. اگر میرے جو سننے والے ہیں بہن بھائی جو بھی سن رہے ہیں میری، بس یہی میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش ہے. میری مسز ٹھیک ہو جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر،